لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جی ویڈنسڈے 13 سپٹمبر 2023 کا دن، اور ہم لوگ ابھی بھی مکہ میں ہیں، اور انشاءاللہ آج کا پلان یہ ہے کہ ہم ایک اور عمرہ ادا کریں گے انشاءاللہ. عمرے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں جی. ایک تو آپ نے احرام باندھنا ہے اور عمرے کی نیت کرنی ہے، اور طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں آپ، اور اس کے بعد حلق اپنی ٹینڈ کرواتے ہیں یا آپ تقصیر اپنے بال ترشواتے ہیں. تو اس طرح آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے. احرام کی شرط یہ ہے کہ آپ نے احرام مکہ کے جو باہر میقات کے پوائنٹس ہیں وہاں سے جا کر آپ نے نیت کرنی ہوتی ہے. تو مکہ میں ٹوٹل 5 پوائنٹس ہیں میقات کے، اور ہم جس پوائنٹ پر جائیں گے وہ حضرت عائشہ مسجد ہے. وہاں پر جا کر انشاءاللہ ہم اپنے عمرے کی نیت کریں گے اور واپس خانہ کعبہ آ کر طواف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول فرمائے. تو چلتے ہیں نیچے جی، اور چل کر اپنی کوئی ٹیکسی لیتے ہیں، کیب لیتے ہیں جو کہ ہمیں مسجد عائشہ لے جائے. کتنی دور ہے جی مسجد عائشہ یہاں سے؟ 17 کلومیٹر. اچھا. آپ کا نام کیا بھائی جان؟ اکمل بھائی. پاکستان سے؟ جی. کس جگہ سے؟ لاہور اڈا پہ کی ضلع لاہور. اچھا زبردست جی. چلے جی. اکمل بھائی جناب ہمیں لے کے جا رہے ہیں مسجد عائشہ، وہاں سے انشاءاللہ واپس بھی لے آئیں گے. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. رائٹ جی، ہم لوگ آئے ہیں جی مسجد عائشہ. ماشاءاللہ جی. یہاں پر نفل پڑھیں گے انشاءاللہ، عمرے کی نیت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ واپس ہمیں اکمل بھائی جناب اتار دیں گے حرم کے باہر. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ جی مسجد عائشہ کی انٹرنس. الحمدللہ جی مسجد عائشہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لیے اور عمرے کی نیت بھی کر لی. اب واپس چلتے ہیں جی حرم کی طرف اور کعبہ کے طواف شروع کرتے ہیں. یہ جی اکمل بھائی. چلیں جی اکمل بھائی. ربنا ارحم لنا. جی ہم خانہ کعبہ کے صحن کی طرف جا رہے ہیں مطاف، اور انشاءاللہ اپنا طواف شروع کرتے ہیں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یہ جی ماشاءاللہ تیسرا چکر لگا رہے ہیں. لبيك اللهم لبيك. یہ جی ماشاءاللہ 7واں چکر ہے، 6 ہو چکے ہوئے ہیں. لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك. الحمدللہ جی 7 چکر ہو گئے، طواف کمپلیٹ ہوا. مقام ابراہیم کے پاس چلتے ہیں. سات طواف 7 چکر کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم کے باہر. لیکن چونکہ وہاں پہ لوگوں کا کافی رش ہے، طواف چل رہا ہے، تو ہم تھوڑا سا سائڈ پر آ کر انشاءاللہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. جی انشاءاللہ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی سعی کے لیے. صفا اینڈ مروہ کے 7 چکر کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ جی ماشاءاللہ صفا کی پہاڑی، یہاں سے انشاءاللہ صحیح شروع کریں گے. ہم سیدھا جا کر واپس آئیں گے اور اس طرح 7 چکر انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. لبيك اللهم لبيك لبيك. چلیں جی اپنا پہلا چکر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بیجیوں پر جو گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ شو کرتی ہیں کہ آپ نے یہاں سے تھوڑا تیز بھاگنا ہے. یہاں سے ابھی بھاگتے ہیں جی. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. ماشاءاللہ جگہ جگہ آب زمزم کے ٹیپس لگے ہوئے ہیں. اور مڈل میں بنایا جو لوگ ویل چیئر کے اوپر ہیں ان کے لیے اسپیشل ٹریک بنایا ہوا ہے تاکہ باقی لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اس لیے دیکھیں یہ جی مروہ صفا سے ہم نے شروع کیا تھا اور یہ سامنے مروہ. اس طرح ہمارا 1 چکر کمپلیٹ ہوا. اب ہم واپس ٹرن کریں گے صفا کی طرف. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یہ جی 5واں چکر چل رہا ہے جی. تو
آب زمزم پیتے ہیں جی یہاں پہ رک کر. چھٹا چکر کر رہے ہیں. اس دوران ظہر کی اذان ہوئی ہے تو میرا خیال ہے ابھی یہ صفیں بن جائیں گی یہیں پر سب. ماشاءاللہ جی جس جگہ پر صحیح ہوتی ہے صفا مروہ کے چکر لگائے جاتے ہیں وہاں پر اذان کے بعد جماعت ہوئی, سب نے نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر یہ صفا مروہ کے چکر لگانا شروع ہو گئے لوگ. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی امپورٹنس کتنی ہے. اگر نماز کے وقت کعبہ کے طواف رک سکتا ہے, صفا مروہ کے چکر رک سکتے ہیں, تو دنیاوی کام کیوں نہیں رک سکتے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی نماز کی کتنی امپورٹنس ہے. چلیں جی ابھی یہ ہم اپنا آخری چکر کر رہے ہیں, 7 کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد بال ترشوا کے انشاءاللہ عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جی الحمدللہ صحیح بھی کمپلیٹ ہوئی. اب جی آخری جو شرط رکن اس کا ارکان کہہ لیں کہ آپ نے بال ترشوانے ہیں یا اپنا ہیڈ شیو کروانا ہے. تو یہ آپ کی چوائس ہے, آپ دونوں کام کروا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف اپنے بال ترشواتے ہیں, کچھ لوگ کمپلیٹ ہیڈ شیو کرواتے ہیں. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا جی میں کمپلیٹ ہیڈ شیو کرواؤں گا اپنی. تو چلتے ہیں جی کسی باربر کے پاس, حجام کے پاس. اینڈ کرنا لے جی. الحمدللہ عمرہ کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس عمرے کو قبول فرمائے. چلیں بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. یہ میرا آج کا عمرے کا سارا آج ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا. تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے. اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. Oh my Lord, accept this plea. Allah, Allah.